اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ اس سانپ کو پکڑو گے تو یہ تمہیں تو جان سے کھا جائے گا، اتنے بڑے سانپوں کو نگل گیا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس سانپ کو پکڑتے ہیں، عقل کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، وہ سانپ فوراً لاٹھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں، فرعون کے لشکر تھے، پیچھے لشکر تھا، آگے دریائے نیل آ گیا۔ اب آگے بھی دریا، پیچھے بھی دشمن، دونوں طرف موت نظر آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑ لیے گئے، ہمیں انہوں نے پا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، کہ تم اس لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ اب جب تم پانی کے اوپر مارو گے تمہارے لیے راستے بن جائیں گے۔ اب انسان اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ پیچھے سے انسانوں کا سمندر ہے، آگے پانی کا سمندر ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو لاٹھی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کہ تمہارے پاس جو بھی فرعون کا آدمی آئے اس کو تم نے اس لاٹھی کے ذریعے مارنا ہے۔ اگر تم نے اس لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، پانی کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانی کبھی بھی، ہمارے یہاں کی مثال مشہور ہے کہ تم ایسی فضول باتیں کر رہے ہو جیسے پانی کو لاٹھی کے اوپر مارتے، فوراً وہ مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ اس وقت عقل تو یہ کہہ رہی ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضرب بعصاک البحر، اب اس لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ اب عقل کہے گی کہ پانی کے اوپر مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر کے راستے پر نہیں گئے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر کے راستے پر گئے۔ جیسے ہی اس لاٹھی کو پانی کے اوپر مارتے ہیں، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ لوگ چل رہے تھے تو درمیان میں ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے ساتھ والے جو ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ نظر کے راستے پر جاتا ہے یا خبر کے راستے پر جاتا ہے۔ اسی طرح وادی عتیق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا سے نکلے، ایک بہت بڑا میدان آتا ہے جس کو وادی عتیق کہتے ہیں، یہ اردن کی طرف اس طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے قبیلے کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر 12 سے غلطیاں ہوئی، جس غلطی کی سزا میں 40 سال اسی میدان کے اندر یہ پھرتے رہے۔ ہوتا یہ تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا۔ اب یہ لوگ صبح جب جہاں سے شروع کرتے جاتے جاتے ان کو جہاں نیند آتی تھی وہاں سو جاتے تھے، صبح پھر اللہ کے حکم سے اسی جگہ پڑے ہوتے تھے جہاں پر یہ اٹھے تھے صبح۔ 40 سال اسی میدان کے اندر سے بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، اللہ اگر کرنے پہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب 40 سال ان کو وہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ اب عقل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے ساتھ کوئی لوہے کی چیز لگا لو، پانی کے لیے تلاش کے لیے زمین کے اندر مارو کہ زمین سے پانی نکلے گا۔ آہستہ آہستہ سے مارو، اگر زور سے مارو کہ زمین کے اوپر تمہاری لاٹھی پھٹ جائے گی۔ یہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو۔ اب اگر عقل چیختی چلاتی ہے کہ خیال کرنا پتھر کے اوپر نہ مارنا،
لاٹھی اور پتھر کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تم اس لاٹھی کو جیسے پتھر کے اوپر مارو گے لاٹھی تمہاری ٹوٹ جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی طرف جاتے ہیں. اس لاٹھی کو یہ نہیں دیکھتے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ لاٹھی ٹوٹ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا اس پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے. بظاہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ دینے سے میرے مال کے اندر کمی آئے گی، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ دو گے تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقہ دو گے، صدقہ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوگا، 10 گنا دوں گا. اخلاص زیادہ ہوگا 70 گنا تمکین بڑھ جائے گا. عقل یہ کہتی ہے کہ جب تم جیب میں 10 روپے رکھتے ہو، 10 میں سے جب 5 دے دیے پیچھے 5 بچیں گے. اب آدمی جب اللہ کے حکم کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. کل پرسوں مجھے ایک جگہ سے فون آیا، کہتے مولانا صاحب ایک آدمی کا اس کا 8-9 تولے سونا گم ہو گیا. اب پتہ نہیں چل رہا کہ چور بھی باہر سے نہیں آئے، گھر کے اندر ہی کوئی لے کے چلا گیا. اب کون ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی وظیفہ بتائے. میرے ذہن میں ویسے ہی آ گیا. میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا؟ کہتے نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتا تھا. اب اس نے 8-9 تولے 7 تولے جتنا بھی تھا علماء سے پوچھے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے. اب وہ کہنے لگا کہ یہ آدمی تو اس قدر اپنی غربت کو ظاہر کر رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے ہو. میں نے کہا بھائی اس میں تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وظیفہ کیا کرے گا؟ اب یہ بندہ اللہ کا حکم توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے بلکہ لینے والا بنا ہوا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. دعاؤں سے کیا ہوگا؟ پہلے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ہی دینا شروع کرے، پھر کوئی وظیفہ اس کے اوپر اثر کرے گا. اب بظاہر نہیں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سونا ہے، میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں؟ حکم یہ ہے کہ سونے کو بیچ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. اب جس آدمی کے پاس 7-8 لاکھ کا سونا پڑا ہوا ہو، میں نے اسے کہا کہ بھئی اللہ کی نعمت ہے، اس کو چاہیے کہ اب اللہ کی نعمتوں کا اپنے جسم کے اوپر استعمال کرے، اللہ خوش ہوتے ہیں. کہنے لگا جی اس کا تو حال یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر مر رہے تھے لیکن $1 والا پنکھا بھی انہوں نے نہیں لیا. اب یعنی یہ انتہا ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا نقصان ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ وہ تو ہونا تھا. جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے بعد اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش کو بھیجتے ہیں. یہ جو 2-3 مثالیں میں نے عرض کی ہیں، ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ خبر کے راستے پر ہے، نظر کے راستے پر جائے گا انسان پریشان ہو جائے گا. اور جب بندہ ایمان لاتا ہے، زندگی ایمان والی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. کس لیے آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کریں گے کہ ان میں سے سچائی سے کون کون کام لیتا ہے اور جھوٹ سے کون کام لیتا ہے. اللہ ضرور آزماتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ آزمائے. اب مومن کے اوپر 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حال ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں والا، صحت یا بیماری. اب اگر صحت ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور دوسرا حال بیماری والا ہے، تکلیف والا ہے. اب اس حال کے اندر جب صبر کرے گا اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو مومن کے تو ہر حال کے اندر مزے لیکن ایمان جب لاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ضرور آزمائش کریں گے کس چیز کے ساتھ؟ کبھی کسی بندے کے اوپر خوف بھیج دیں گے، اس کے اوپر ڈر بھیج دیں گے، کبھی اس کے اندر بھوک کا حال آ جائے گا، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ مال کے اندر کمی کر دیں گے، لاکھوں روپے منافع ہو رہا تھا اس سال کم ہوا، اللہ آزمائے. والثمرات، اللہ تعالیٰ پھلوں کے ذریعے آزمائیں گے، رزق خوب آ رہا تھا، ہر طرف سے باغات سے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آزماتے. آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو آدمی صبر کرنے والا ہوتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. تو حالات تو آتے ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ غریب کو اس کی غربت میں آزما رہے ہیں اور امیر کو اس کی امیری کے اندر آزما رہے ہیں. غریب کو غربت میں آزما رہے کہ یہ بندہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. امیر کو اس کی امیری کے اندر آزمایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. مصیبت پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں فرما دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے ہم اپنے اوپر رزق کے دروازے خود بند کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ادھر ہاتھ لگاتا ہوں وہاں سے بھی مجھے نقصان ہوتا ہے، اس جگہ سے بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو آدمی میرے ذکر سے، میری ذات سے، میرے احکامات سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ اسی جگہ سے نقصان دے دیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے. بظاہر اس کے پاس مال آ رہا ہوگا، مجھے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مال اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے. اس سے پوچھیں لاکھوں آ رہے ہوں گے تو لاکھوں دوسروں کو دینے ہوتے ہیں. وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کہاں سے لاؤں کہ دوسروں کو دوں. کاروبار چھوڑتا ہے تو پھر پریشان، اگر کاروبار نہیں چھوڑتا تو پھر بھی پریشانی ہے. قرضے آتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رکھا ہوتا ہے. میں نہیں عرض کر رہا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جو آدمی بھی میرے حکموں سے منہ موڑتا ہے، میرے حکموں کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. اب جب اللہ کی طرف سے رزق تنگ ہو گیا تو پھر خود سوچئے کہ کیسے پھر رزق کے فیصلے اچھے ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، گناہوں کو چھوڑنے والی زندگی اختیار کرے، ایمان والی زندگی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم اس کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آسمانوں میں عین وقت میں بارش ہونا شروع ہو جائے گی، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دینا شروع کر دیں گے. یہ جہاں پر کوشش کرے گا لوگ اس کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے، اسی نقصان کے اندر اللہ اس کو فائدہ دیں گے کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. فرمایا لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے بھی بربق بارش دے گا، اللہ تعالیٰ زمینوں سے بھی موقع پہ اوپر غلط دے گا. آج کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں موقع کے اوپر بارش نہیں، گندم کا دانہ چھوٹا ہو گیا، اوپر سے کوئی سنڈی آ گئی، اوپر سے کوئی اور بیماری آ گئی، یا بارش زیادہ ہو گئی. تو چنے کی فصل تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب بارشوں کی ضرورت تھی، جب ضرورت نہیں تھی، بارش اتنی زیادہ ہو گئی نیچے سے وہ گلنا شروع ہو گیا. وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اس لیے جب اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. آزمائش جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کی پہچان کرتے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے.
بندہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورے کرنے والا ہو، اس کی مثال قرآن مجید میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتایا کہ تیری رعایا کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس بچے نے تیرے رعایا کا تختہ الٹنا ہے، تیری حکومت کا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ وحی ڈالی کہ تو اس بچے کو دودھ پلا، تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے خوف ہو جائے کہ فرعون کے کوئی سپاہی آ کر اس بچے کو قتل کر دے گے، تجھے خفتی خوف کو کہتے ہیں، تجھے خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو نے اس کو دریا کے اندر پھینک دینا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ دریا کے اندر بچے کو پھینک دینا ہے۔ اب صدوق جس طرح واقعہ آتا ہے، صدوق کے ذریعے اس بچے کو وہاں پر پھینکا جا رہا ہے۔ اب صدوق پورا بند کرتی ہے، سانس کا مسئلہ بنتا ہے، تھوڑا چھوڑتی ہے، پھر مسئلہ ہے کہ پانی کے اندر نہ چلا جائے۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ کس طرح اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرمایا کہ جب تو اس کو دریا کے اندر پھینک دے گی، اس کو وہ آدمی اٹھائے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اب آدمی خود سوچے کہ بھئی اب کوئی کہے کہ بچے کو فلاں آدمی کو دے دو، وہ اس کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو کسی نہ کسی طریقے سے فرعونیوں سے تو بچا لوں گی، ادھر چھپا لوں گی، ادھر چھپا لوں گی، اب دریا میں بھی پھینک رہے ہیں، اوپر سے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کا بھی دشمن اٹھائے گا اور جو میرا دشمن ہے وہ اٹھائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ تھا، کامل یقین والی والدہ تھی۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو نے خوف بھی نہیں کرنا، تو نے غمزدہ بھی نہیں ہونا، پریشان نہ ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو اپنے نبیوں میں سے بنائیں گے۔ خود سوچئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچہ لہروں کے اندر دوڑتا دوڑتا جس طرح وہ صندوق چلتا گیا، اب دریا بدلتا، دریا آپ کو پتہ ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں لٹ ماری بھی ہے، میٹ ماری بھی ہے، پرلی طرف زیادہ پانی ہوتا ہے، جیسے اس بات کے قریب جائیں تو اس طرف تھوڑا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا ایک نہر نکالی ہوئی تھی اور وہ فرعون کے محل سے ہوتی ہوئی باغیچوں سے ہوتی ہوئی جاتی تھی۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہوا، زیادہ پانی کی طرف نہیں گیا صندوق، کم پانی کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی فتقاضى بشریت، ان کو خوف ہوتا تھا، اپنی بیٹی کو ساتھ بھیجا کہ تو اس کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھتی جہاں یہ جاتا کدھر ہے، والدہ تھی نا، دل تو دکھتا ہے۔ اب وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا جہاں سے پانی گزر رہا تھا، اور اللہ نے عین اسی وقت پہنچایا جب فرعون اور بی بی آسیہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، سپاہی بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب فرعون نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے لاؤ، یہ کیا ہے، حکم دیا سپاہیوں کو، سپاہی اٹھا کر لائے۔ جب دیکھا تو اس کے اندر بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، میں نے اس بچے کے اوپر اپنی طرح سے محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا بچے کا دیوانہ ہو جاتا تھا، دلکش تھا، بچہ حسین و جمیل تھا۔ جیسے ہی بی بی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو فوراً خوشی ان کے دل کے اندر، بچہ پہنچ گیا، ان کی اولاد نہیں تھی،
تو فرعون نے کہا اس کو قتل کر دو، یہی کہیں ہماری بادشاہی کا خاتمہ نہ کر دے۔ تو بی بی آسیہ کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہمارے محل میں رہے گا اور ہمارے پاس رہے گا اور ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کے ماں باپ بن جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو خود سوچو کہ یہ ہمیں کیسے قتل کرے گا، ہماری بادشاہی کو کیسے ختم کرے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ 4000 فوجیوں کو آزاد کیا گیا ہوتے ہیں۔ بی بی مریم، بی بی حاجرہ آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہمارے پاس ہوگا، تو اس کو دیکھ کے خوش ہوگا، بچہ اتنا خوبصورت ہے، میں بھی اس بچے کو دیکھ کے خوش ہوں گی، اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہمارے گھر میں کھیلتا رہے گا، ہمارے گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں گی، ہمارے تو ویسے بھی بچے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر بہار آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اب اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا تھا، وہ بچہ رونا شروع ہو گیا، وہ چپ بھی نہ، اب فرعون کبھی ایک کو کہے کبھی دوسرے کو کہے، گھر کے اندر تو کام کرنے والے ڈیل بہت زیادہ تھے، اب جب زیادہ تھی تو سب کا دودھ پلایا جا رہا ہے۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ان کی ماں کے ملنے سے پہلے جس کا بھی دودھ پیتا تھا بچہ رونا شروع کر، چین ہی نہیں آتا تھا۔ اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ دیکھ رہی تھی، فرعون پریشان ہے کہ اس کے لیے لاؤ کہ دودھ والی جو اس کو دودھ پلائے، اللہ کا وعدہ تھا نا کہ میں لٹاؤں گا، ایک بات سے بچہ پہنچ کے رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بھی سچے، اللہ کا قرآن بھی سچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا۔ اب اس کی بہن کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کے ساتھ محبت کرے گی۔ اب فرعون فوراً چونکا کہ یہ تو وہی بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، کیسے محبت کرے گی؟ تو وہ اور بہن ان کی کہنے لگی یہ ایسے محبت کرے گی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ پریشان ہیں، اس کو آپ بیٹا بنا رہے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ میں ایک عورت پر جانتی ہوں، اس کو میں بتاتی ہوں عورت، چنانچہ اپنی ماں کو جا کے لے آئی۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کا عجیب نرالا نظام چلنا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ لگتے ہیں، دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرعون کو بھی چین آیا، فرعون کو بھی سکون ملا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ چنانچہ اب فرعون نے کہا کہ اس کو تم دودھ بھی پلا، اللہ کا دیکھیں کیسا نظام ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کو دودھ بھی پلاؤ اور اس دودھ کے اوپر میں تمہیں اتنا معاوضہ بھی دوں گا۔ اب بچہ بھی پہنچ گیا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کے بچے کو لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وَلَا تَحْزَنْ، تم غمزدہ نہ ہو اور تجھے بات جان لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے غمزدہ بالکل نہیں ہونا، وَلِتَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، تاکہ تو جان لے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ہے کہ وہ اس کا علم نہیں رکھتے، اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو آدمی بھی خبر کے راستے کے اوپر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ناکامی کے رستوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے راستوں کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں کے راستوں میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جس جگہ بھی وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان پریشانیوں کو، ان پر خوفزدہ ہونے سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں جو بھی حال ہو، ہم اللہ کے حکم کو کبھی نہ ٹوٹنے دیں،
نظر جو بھی دیکھ رہی ہے نظر کے اوپر اعتماد نہ کریں. نظر دیکھ رہی ہے میں اس وقت کاروبار کرتا رہوں گا, میرے پاس گاہک اور آ جائیں گے. خبر یہ کہہ رہی ہے اس وقت جاؤ مسجد کے اندر نماز با جماعت پڑھو, 27 نمازوں کا ثواب ہوگا. یہ اس کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, جو قرآن فرمایا یہ قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں ہیں کہ ہم تمہیں قصے کہانیاں سناتے رہیں, بلکہ یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر باتیں لکھی ہیں. یہ جتنا بھی اس حاجت نے عرض کیا آج یہ سارے کا سارا یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے حکم کی طرف جاتا ہے, خبر والے راستے پر جاتا ہے, یقین کے ساتھ جاتا ہے, اللہ اس کی کشتی کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتے. اللہ اس کی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں. بظاہر سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں جھوٹ بولوں گا میرا فائدہ ہو جائے گا, فائدہ نہیں ہونا نقصان ہونا ہے. اسی لیے ہم اس بات کی محنت کریں, اپنے دل کے اوپر محنت کریں کہ ہمارا یقین آ جائے خبر والی زندگی کے اوپر, کہ ہماری ہر حال میں جو کامیابی ہوگی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں میری کامیابی ہے, اس کے علاوہ میری کامیابی نہیں ہے. جو آدمی پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کامیابی تلاش کرے گا, ناکامی ضرور اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور جو آدمی ناکامیوں کے اندر بھی پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے گا, کامیابی اس کے قدم چومے گی. صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. بعد کے جتنے بھی اکابر گزرے جنہوں نے بھی اللہ کو پایا انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا, پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دکھا دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی خبر والے راستے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین والے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر ہم ذکر کرتے ہیں, مراقبہ کریں گے, اپنی آنکھوں کو